یہ ارشاد فرمائیے کہ بدشگونی وہم اگر اس کی عادت پڑ جائے، بات بات پہ یہ ہو کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی ایسے عامیل اور بابا کی طرح بھاگتا ہے کہ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو وہم اور بدشگونی الگ الگ ہے. جی. وہم مانے تو شک شبہ، اور بدشگونی یہ کہ کوئی ایسا کچھ کیا تو بولا اب مجھے یہ ہو جائے گا. ایسی مثالیں ہیں. بدشگونی نام کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے بہت پیاری شائع کی ہے، منفرد کتاب ہے، نہ سنی نہ دیکھی، بس یہ المدینۃ العلمیہ نے تیار کر کے دی، ہمارے علماء کرام نے اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی. تو یہ اس میں بہت مثالیں کئی دی ہیں. بعض نمبروں کو لوگ وہ سمجھتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں، اس سے غالباً 13 نمبر سے بھی لیتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو 13 سال تک، یعنی اظہار نبوت کے بعد 13 سال تک اپنے قدم چومنے کی اجازت بخشی. 13 سال وہاں رہے. تو یہ 13ویں کا عدد اگر منحوس ہوتا تو سرکار کبھی بھی 13 سال کو گوارا نہ فرماتے. تو یہ عوام کی بات ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سفر کے لیے نکلے تو کالی بلی آڑے سے آ گئی تو چلے جو ہے اب سفر میں نقصان ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. کالی بلی ہو یا کالا بلا ہو یا کالا کتا گزرے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو بدشگونی پیدا ہو تو وہ کام کر گزرنا چاہیے اور شیطان کی ناک کاٹنی چاہیے. پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو اس کو یہ نہیں کہ میں نے یوں یہ تھا اس لیے ہو گیا، نہیں، اللہ کی مرضی. یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ. بلی گزرتی کالی ہوتی ہے سفید ہوتی، ہونا تھا وہ ہوا، چاہیے نہ گزرتی تب بھی ہوتا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. بدشگونی بابا جی کیا بدشگونی دور کرے گا؟ کہیں 2-4 اور بدشگونیاں ڈال نہ دے گئی. اگر وہ خوف خدا والا نہیں ہوگا تو مکس ہوتے ہیں، طرح طرح کے بابا جی ہوتے ہیں، اچھے برے سب میں ہوتے ہیں. وہمات جو ہوتے ہیں، وہم شک شبے، یہ بھی بعض اوقات لوگوں کو پڑھتے رہتے ہیں. تو علم کی کمی کی وجہ سے ایسا زیادہ تر ہوتا ہے. علم دین ہو نا، دینی ماحول ہو، عاشقان رسول کا ماحول ہو، انشاءاللہ یہ خود بخود اس کا علاج ہو جائے گا. سمجھ پڑتی جائے گی. وسوسے اور ان کا علاج، ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیجئے، اللہ کرے گا تو آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. اچھا میرے سنت بدشگونی حرام ہے نا؟ جی ہاں، گناہ ہے، ناجائز ہے بدشگونی. حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ اذا تطیرتم فامضوا، جب تمہیں بدشگونی ہو کسی چیز کی تو وہ کام کر گزرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.